بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں آتی ہے، تو یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی کہ 20ویں سے لے کر 30ویں رمضان المبارک تک ان طاق راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی ہوتی ہے رات۔ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی فضیلت 80,000 سال کی راتوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے ہماری عبادات ماہ کی ایک طرف، دن کی ایک طرف، لیکن اس کی جو فضیلت ہے وہ ایک طرف ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا 21 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان طاق راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے تلافی کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، تو اس رات عبادت کرنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، یعنی کہ دگنا تو کیا کئی حصوں بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس رات عبادت کریں، اللہ کے حضور سجدہ کریں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدے کو قبول کرے گا۔ اچھا، اس رات ایک دوسرے کو معاف کرنا، وفود اور گزر کرنے کی بھی بڑی نیکی ہے۔ جس طرح رات کی فضیلت ہے اس طرح ان چیزوں کی بھی فضیلت ہے۔ اگر ہم اس رات کسی کو معاف کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی بیچار کا مددگار بن جائیں، کسی بے سہارے کا سہارا بن جائے، تو اس رات بڑی فضیلت ہو سکتی ہے ہماری۔ تو اس لیے ہمیں ان طاق راتوں میں سے ساری طاق راتوں کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو طاق راتوں میں اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے گا، کیونکہ ان طاق راتوں میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو ان طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو کہ ان طاق راتوں میں کون کون میرا پیارا میرے حضور سجدہ کر رہا ہے، کون میری عبادت کر رہا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ لسٹ ہمارے اعمال کی لے کر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو پھر وہ اعمال نامہ ہمارا پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو علماء اکرام کے نزدیک، ہمارے مفکر کے نزدیک یہ رات 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات اگر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل فلسطین کا حال بڑے نازک ہے، اسرائیل وہاں پہ بمباری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، ہمارے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ شہید کر رہے ہیں۔ تو ہم اتنی دور سے کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مددگار ہے، اللہ ان سب کی مدد کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیاروں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات عبادت کریں، 27ویں کی رات۔ تو اگر ہم 27ویں کی رات جاتے ہیں مسجد میں تو ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ بلکہ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم سب جائیں اور اللہ کے حضور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی مقبولیت ہو جائے، کسی کی دعا اللہ کے حضور قبول ہو جائے۔ تو اللہ سب کی بے سہاروں کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ ہم سب کو اس رات عبادت کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں عبادت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ اس رات جائیں اور اللہ کے حضور عبادت کریں۔ والسلام۔